یہ آپ نے لکھا احمدیہ کلٹ کے گدی نشین مرزا مسرور کو احمدیوں کی جان و مال کی حفاظت کرنی چاہیے، نہ کہ ان کا قتل ہو۔ پاکستان سے آمدہ اطلاع کے مطابق نوشہرہ میں ایک احمدی پروفیسر کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ لاہور میں بتایا جاتا ہے کہ احمدیوں کی عبادت گاہ دارالذکر واقعہ گڑی شاہو کو حکومت نے ضبط کر لیا، جبکہ ربوہ، دو چیزیں، تیسری یہ جبکہ ربوہ چناب نگر میں احمدیوں کے مختلف دفاتر پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور احمدیوں کو اپنا تمام لٹریچر جو ہے وہ چھپا لیا ہے۔ مرزا مسرور کو چاہیے کہ احمدیوں کو پاکستان کے قانون و آئین کو ماننے اور احترام کی تلقین کرے، نہ کہ آئین کی خلاف ورزی پر اکسائے۔ ایک شیخ آف قادیان۔ شیخ صاحب تین چیزیں اس کے اندر، ایک ایک کر کے اس کو لے کے چلتے۔ پہلی یہ پاکستان سے اطلاعات کے مطابق نوشہرہ کے اندر ایک پروفیسر احمدی ان کو گولیاں مار کے ہلاک کیا گیا۔ دوسری، لاہور کے اندر عبادت گاہ دارالذکر کی جو کہ مذکورہ خبر ہے جس طرح ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں، اور تیسری یہ ہے کہ ربوہ کے اندر جو جس کے اوپر پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، وہاں پہ پکڑ دکڑ ہو رہی ہے اور لٹریچر اب یہ چھپا رہے ہیں۔ اس کے اوپر شیخ صاحب کائنڈلی اپڈیٹ کیجئے گا، مسرور صاحب کا کیا رسپونڈ آ رہا ہے، جماعت کیا کر رہی ہے، اور بیچارے جو احمدی ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کا کیا حالات ہیں؟ تھینک یو فاروق۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو پروفیسر صاحب جن کا مرڈر ہوا ہے، بہرحال وہ یہ کلٹ جو ہے وہ تو اسی بات پہ لگائے گا اور وہ اسی ضمن میں بات کرے گا کہ یہ عقیدے کی وجہ سے یا اپنے احمدی ہونے کی وجہ سے اس کا، لیکن میں اتنی دیر تک مطلب جب تک یہ چیز پروو نہیں ہو جاتی میں اس کے بارے میں مطلب کوئی بھی رائے کیسے دے سکتا ہوں کہ واقعتاً ویسے ہوا ہے۔ لیکن بہرحال جہاں تک انسانی جان کا ضیاع ہے، انسانی جان کا جو قتل ہے، اس کی بہرحال میں ہر حال میں مذمت کرتا ہوں۔ دوسری یہ چیز بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی جو پہلے ایک نوجوان کو پکڑا گیا رہا جو کہ ابھی تک پولیس کی حراست میں ہے، اور یہ شخص پروفیسر بھی، یہ دونوں آپس میں رشتہ دار ہیں۔ پہلی چیز تو یہ میں بتا دوں، اور دوسری جو اہم چیز ہے کہ یہ دونوں، یہ پروفیسر بھی اور اس سے پہلے وہ جو لڑکا تھا جس نے وہ ختم نبوت کا پوسٹر پھاڑا تھا اور یہ چیز ہوئی تھی، یہ دونوں میرے مطلب سسرالی رشتہ دار ہیں، مطلب میری بیوی کے رشتہ داروں میں سے ہیں یہ لوگ۔ تو اس لیے مطلب یہ جو چیز ہے کہ اپارٹ فرام دیٹ کہ یہ فیملی کے لیے ایسی خبر ہے، لیکن چونکہ بات ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوئی کہ واقعتاً ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے بلیف کی وجہ سے ہو رہا ہے یا ان کی کوئی اور حرکات ہے، میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں اس چیز پہ کہ اسلام بہرحال کسی انسان کی ناحق جان لینے کو مطلب وہ کسی طور پہ قبول نہیں کرتا۔ یہ ایک تو یہ ہو گیا اس کا۔ اب دوسری چیز آ جاتی ہے لاہور کے، یہ جو ان کی عبادت گاہ ہے دارالذکر، یہ وہ ہے جو گڑی شاہو میں، اس کے اوپر آج سے 10-11 سال پہلے دہشت گردی کا حملہ بھی ہوا تھا وہاں پہ، مطلب کافی جو احمدی تھے مارے گئے تھے۔ اب وہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی احمدی ہونے کی وجہ سے، حالانکہ یہ جب آپ اس وقت کے حالات ملک کے دیکھیں سیاسی طور پہ، تو فاروق مطلب انسان کو کبھی بھی مطلب حقیقت کا یا سچائی کا دامن جو ہے نا وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مطلب اب یہ الزام تو سارا یہ مسلمانوں پہ اور یہ جو ہمارے آپ کہہ لیں سو کالڈ مولوی ہیں جو مطلب یہ چھابڑی لگا کے بیٹھے ہوئے بیچارے، مطلب ان کے حوالے سے باتیں کر کے ان کو وہ جھوٹا کر لیتے ہیں، لیکن ایکچولی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں مطلب اس کے مطابق کہ ان احمدی حضرات کو بھی چاہیے کہ یہ سچائی کو یہ بھی نہ چھپائیں۔ مطلب یہ کہاں پہ آج تک پروو ہوا ہے کہ جنہوں نے اس عبادت گاہ کو جو اب سیل کر دیا گورنمنٹ نے، اس کے مطلب اس میں جو قتل ہوئے، جو مارے گئے لوگ، وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ احمدی تھے؟ نو، یہ ابھی تک پروو نہیں ہوئی۔ تو آپ اس چیز کا الزام اور خواہ میں پروپیگنڈا اور ملک کو بدنام کرنے کے لیے کہ آپ یہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں جب تک یہ چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ کا یہ کہنا، میں آپ سے بالکل اس چیز میں اتفاق کروں گا
اگر آپ یہ کہتے ہیں جی پاکستان میں انصاف نہیں ملتا یا پاکستان جو ہے ان چیزوں کا انصاف نہیں دیتا، تو دنیا میں بہت سے ممالک ہیں، پاکستان بھی ان میں سے ایک ہو گیا، جو کہ بہت زیادہ ایسی چیزوں میں انسٹیبل ہے کہ وہ کے علم بردار ہے۔ I'm sorry to say، میرا نہیں خیال کہ اس کلٹ سے بڑا مطلب جھوٹ کا کوئی علم بردار ہوگا، آنیسٹلی اسپیکنگ۔ اور میرے لحاظ سے تو یہ جو مطلب اس کلٹ کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے، کیونکہ جس طرح سے موصوف غلام قادیانی صاحب نے مطلب قرآنی اور احادیث کے مطلب روایات کو توڑ مروڑ کے اور اپنے الفاظ میں، اور بلکہ بہت سی انہوں نے خود وضع کر لی ہوئی ہیں، مطلب جن کا کوئی وجود نہیں ہے وہ منسوخ کر دیتے ہیں۔ احادیث صحیحہ میں آیا ہے، اچھا دیکھیں جا کے حدیث کو، او بھائی یہ جو آیا ہے بتا دو کہاں آیا ہے، گیو دا ریفرنس۔ سو یہ ان کی بنیادی جھوٹ پہ ہے۔ سو اس دار ذکر کے بارے میں جو اطلاعات مجھے ملی ہیں، اور یہ مزے کی بات ہے کلٹ اس بات کو چھپا رہا ہے، یہ چیز ذہن میں رہے، کلٹ چھپا رہا ہے کلٹ سامنے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ ان کو یہ ہے کہ سب لوگوں کا موریل جو ہے ایک دم ختم ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کو سیل کر دیا گیا ہے۔ یہ بہرحال اگر ایسی بات نہیں ہے تو یہ کنفرم کر کے بتا دیں کہ دیکھیں جی کوئی نہیں ہوا، یہ اس کی ایک ویڈیو بنا کے لگا دیں کہ دیکھیں جی آج ہم جا رہے ہیں اور یہ ایسی چیز ہے، اس میں کوئی ایسی نہیں، یہ ان کو غلط اطلاع ہے۔ مطلب میں یہاں پہ بھی ان کو یہ بات کہوں گا کہ بجائے مجھے جھوٹا کہنے کے کہ جی میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں آمدہ اطلاع کی بات کر رہا ہوں جو مجھے اطلاع ملی ہے، ٹھیک ہے؟ میرا کام ہے آپ کو خبر دینا۔ اگر تو میں حتمی طور پہ ایک بات کروں تو ٹھیک ہے، پھر تو سچ جھوٹ کی بات ہوگی، ادروائز آپ میری خبر کو غلط کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ان کی خبر غلط تھی، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو اطلاعات میرے پاس ہیں، جو مجھے اطلاع ملی ہے، جو میں جہاں تک تصدیق کر سکا ہوں، اس کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں کہ دارالذکر کو انہوں نے حکومت نے سیل کر دیا ہے، اور یہ چھپا رہے ہیں اس چیز کو تاکہ لوگوں کا موریل جو ہے وہ نہ گرے، ایک چیز۔ اور یہ وہ جگہ ہے، وہ عبادت گاہ ہے، جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ اس پہ پہلے یہ حملہ ہو چکا، سو لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ریفریش ہو جائے گی کہ کون سی جگہ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ کیا چیز ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ ربوہ کے اندر، اس سے پہلے میں نے ایک اپنے ویڈیو لگائی تھی، اس کے ساتھ باقاعدہ طور پہ اس کی خبر بھی دی گئی کہ انہوں نے کس طرح سے وہ اپنے لوگوں کو چھڑانے کے لیے رشوت آفر کی، جس میں ایس آئی سب انسپیکٹر نے بذات خود مطلب اس چیز کے اوپر ایف آئی آر جو ہے وہ درج کروائی ہے اور یہ سارا کچھ لکھا، اور یہ لوگ ابھی تک مطلب اپنی ضمانتوں میں یا فرار کی شکل ہے۔ اور ربوہ کے اندر جو ربوہ سے میرے پاس اطلاعات ہے وہ یہ ہے، صورتحال کافی خراب ہے، بہت زیادہ، اور یہ جو کلٹ ہے اس نے اپنے دفاتر میں سے تمام مطلب لٹریچر اٹھا لیا ہے، اور وہ بلکہ مزے کی بات ہے کہ اگر میں اندر کی بات بتاؤں ان کو، تو بعض گھروں کے اندر انہوں نے زمین میں کتابیں دفن کر دی ہیں، مطلب یہ گڑھے کھود کے نا تو کتابیں زمین میں ڈالی ہیں انہوں نے، مطلب بکسز وغیرہ یہ وہ محفوظ کر کے یہ ڈالی ہوں، تو یہاں تک انہوں نے چھپایا کیا ہے۔ اب یہ بات کہ مطلب کیا کوئی چھپا نہیں سکتا، ڈیفینیٹلی آپ چھپا سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز مد نظر ہے کہ جب ایک چیز حکومت جو ہے جس ملک میں آپ رہتے ہیں، اب آپ مغرب میں رہتے ہیں تو مغرب کے قوانین کا آپ احترام مطلب اپنے ماں باپ کا حکم سمجھ کے اور پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ کے اپنے اوپر، تو آپ اس کا احترام کرتے ہیں اور تلقین کرتے ہیں اپنے لوگوں کو، بٹ سیم ٹائم پاکستان کے احترام قانون کا اور آئین کا، اس کے لیے آپ بجائے اس کو ماننے کے آپ اس کی خلاف ورزی اور اس کی بغاوت پہ اترتے ہیں۔ تو یہ دوگلا پن یہ کس طرح سے مطلب کسی کے لیے قابل قبول، ایون آج کی جو احمدیہ ینگ جنریشن ہے وہ بھی سوال اٹھاتی ہے کہ what is nonsense is this one، کہ on the one side you will accept the rules and regulations of one country, on the other hand you will deny and you will صورتحال یہ آ گئی۔ اپارٹ فرام دیٹ کہ اس کو بلیم پھر پاکستان پہ سارا الزام دے، میں کہتا ہوں کہ اوکے
میں 2 منٹ کے لیے مانتا ہوں کہ پاکستان میں جی کوئی انصاف نہیں، پاکستان میں کوئی قانون نہیں. The question is this، مسرور میاں، اگر پاکستان میں انصاف نہیں، پاکستان میں قانون کی بالادستی نہیں، تو آپ اپنے بچوں کو بچاؤ گے اور اپنے ماننے والے کے بچوں کو مرواؤ گے؟ یہ ہے تمہاری انسانیت؟ یہ ہے تمہارا انصاف؟ یہ ہے تمہاری سچائی؟ مطلب تھنک اباؤٹ دیٹ ون، کہ تمہیں سب سے پہلے تمہارا رول جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے، جس طرح سی مین لائف کے اندر جہاز کا، بحری جہاز کا جو کپتان ہوتا ہے، وہ جہاز کے آخری مسافر کو اتارنے کے بعد بھی اپنے جہاز پہ کھڑا رہتا ہے، وہ ڈوب جاتا ہے اس کے ساتھ، وہ اس کو نہیں چھوڑتا. اور تم لوگ کیسے ہو؟ تمہارا پڑنانا اور پردادا مرزا بشیر الدین محمود بھی سب سے پہلے بھاگا، اور پھر تمہارا ماموں مرزا طاہر بھی بھاگا پاکستان سے، اور تم بھی اسی طرح آئے. مطلب تم لوگ ہو کیا؟ تم لوگ کیا حق کی بات کرتے ہو؟ کوئی ایسی چیز مجھے بتا دو. میں مانتا ہوں کہ لیڈر کے بغیر کوئی دنیا کی چیز نہیں چلتی، لیکن لیڈر ایسے بھی خود غرض اور بزدل نہیں ہوا کرتے کہ جس طرح کی آپ حرکتیں کر رہے ہیں، کہ آپ ان سے سارا کچھ، ان کے خون پسینے کی کمائی ان سے لے رہے ہیں، ان کا خون نچوڑ رہے ہیں، اور پھر آپ اس طرح سے آپ جو ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ ان کو کوئی راستہ بتائیں کہ اچھا اگر صورتحال اس وقت مختلف ہے، اگر ہم کسی مصیبت میں ہیں، تو آپ لوگ کوشش کریں کہ قانون کا احترام کریں، ٹھیک ہے آپ ایسی حرکتیں نہ کریں، آپ آرام سے رہیں، آپ یہ کریں وہ کریں. لیکن آپ تو انہیں اکساتے ہو. آپ کو کچھ خیال کرنا چاہیے. اگر یہی سچائی ہے تو پھر آ کے آپ خود پاکستان کے اندر آ کے سامنے آ کے کرو. اگر آپ نے اتنا ہی آپ مجاہد ہو، اتنے ہی آپ سچائی کے علم بردار ہو اور حق گو ہو اور صاف گو، تو آؤ آ کے پاکستان کے قانون کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، آپ کرو بات. ان بیچاروں کو کیوں مرواتے ہو؟ سو دس از دا مائی ریئل پوائنٹ، کہ سلسلہ یہ ہے کہ خود تو آپ بیٹھے ہو شیشے کے گھروں میں اور دوسرے کے گھروں پہ پتھر پھینک رہے ہو. وہ کچھ خدا کا خوف کرو. مطلب ان چیزوں کو دیکھو. آپ اپنے آقا انگریز کی گود میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. کیا ایگزیکٹلی شیخ صاحب، سوری ٹو کٹ، جی مطلب ایک تو لیڈر والی آپ نے بات کی، مجھے یہ لیڈر کا ورڈ نہیں سمجھ آ رہا میرے خیال میں یہاں پہ. اب یہ شاید مائنڈ کر جائیں محترم، لیکن وہ ہماری سیاست میں یہاں پہ چلتا ہے، ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں کہ تم لیڈر نہیں تم گیدڑ ہو. یہ لیڈر والے کام نہیں ہے. مطلب معذرت کے ساتھ میں یہ یا لفظ کہہ رہا ہوں. اور جی دوسری بات یہ شیخ صاحب، وہاں بالکل یہی چیز ہے. یہ تو ہم کر چکے ہیں نا اس پہ پہلے بھی بات. یہ تو وہاں پہ ہومو والے رولز کو بھی بڑا رسپیکٹ کرتے ہیں نا. وہ جی جو رول ہے تو ہم نہیں بولیں گے، وہ وہاں پہ چونکہ لا ہے تو ہم نہیں. وہاں اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہاں ان لوگوں کو بھول جاتا ہے. اور یہاں آ کے پھکیاں کیا بیچ رہے ہوتے ہیں یہ بھی، اور ان کے ذہنی غلام بھی جو پیڈ ہیں، ان کے جو جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہ یہاں پہ آ کے اگر قانون کی بات آپ کریں گے نا شیخ صاحب، تو کوئی نہ کوئی آئے گا وہ آ کے کہے گا اور جی ہمیں تو بات کرنی چاہیے کتابوں پہ، یہ پاکستان کے قانون کیا کتابوں سے اوپر ہے، علم سے اوپر ہے. اچھا آپ اس طرف آئیں گے تو دوسری کہانی پڑھائیں گے. ہمیشہ فرار کے رستے، ہمیشہ اپنا برڈن دوسروں پہ ڈالنے کے طریقے، مطلب پرابلمز کا سولوشن نہیں ہے. ویسے خلیفہ آف اسلام ہے یہ صاحب، اپنے آپ کو خلیفہ آف اسلام کہیں گے، خلیفۃ المسلمین کہیں گے، یا پھر احمدیہ خلیفہ جو بھی کہہ لیں. لیکن خلیفہ صاحب کے پاس علاج کیا ہے لوگوں کے مسائل کا؟ اچھا علاج تو کیا دینا ہے، یہ اپنی پریشانیاں بھی ان کے گلے میں ڈال کے اور اپنے کنبے کو سمیٹ کے سائڈ پہ ہو رہے ہیں. سو دس از دا کوشچن. بڑی یہ ہے آج کا سوال. یا دیکھیں فاروق، آپ نے بالکل صحیح کہا. سلسلہ ان کے اوپر یہ ہے کہ یہ لوگ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے محفوظ ہیں. ٹھیک ہوگی بات، مان لی میں نے. اب اس چیز کو مجھے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے یہ کہتے ہوئے یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ پاکستان میں لا قانونیت ہے، پاکستان کے اندر انصاف نہیں ملتا. میں نے مان لی یہ بات فار دا سیک آف آرگومنٹ. اب یہ بات کہ کتے نے میری ٹانگ پہ کاٹا ہے، ٹھیک ہے، اب میرے پاس کیا چوائس ہے؟ میں بالکل وہی سلوک کروں کہ کتے کو کاٹوں، یا مطلب میں ایسے طریقہ کار اختیار کروں کہ کتا میری ٹانگ تک نہ پہنچ سکے.
میں تھوڑی دیر کے لیے بزدل کہلا لوں کہ میں بھاگوں اپنی جان بچاؤں کہ یہ نہ مجھے کاٹ لے، مطلب کوئی طریقہ ایسا اختیار کروں. اور اگر وہ کاٹ لیتا ہے تو کیا میرے پاس صرف یہی چوائس ہے کہ میں کتے کو کاٹوں، یا پھر مطلب اپنا جا کے علاج کرواؤں تو دیکھوں اور اس راستے سے دوبارہ نہ گزروں. انہوں نے کہا کہ وہ فرماتے کہ جی ہم نے، یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کوئی کسی کو کچھ ایسی بات نہیں کی، انہوں نے وہی باتیں کی ہیں، وہی گالیاں دی ہیں جو تمام انبیاء دیتے رہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ ان کے استغفر الفاظ ہیں. اللہ، استغفر اللہ. تو اس کلٹ کے بارے میں جانتے ہیں یا وہ ذرا جذباتی لوگ ہیں، وہ کہیں کہ دیکھیں جی مرزا خاندان کا بھی ایک شخص جس کا نام مرزا غلام قادر تھا، اس کا مرڈر ہوا تھا غالباً لائل پور میں، جو میرا شہر ہے، اس کو فیصل آباد جو کہتے ہیں، وہاں پہ غالباً اس کا گیس اسٹیشن تھا، کوئی اس طرح کا بزنس تھا، تو وہاں پہ اس کا مرڈر ہو گیا تھا. تو اب وہ ایک مرزا فیملی کا بندہ، اس کا ایک مرڈر ہوا. اب انہوں نے وہ اس کے مرڈر کو یہ بنایا ہے کہ یہ احمدی ہونے کی بنیاد پہ، اپنے بلیف کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے، آپ کہہ لیں جو کچھ بھی آپ کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، دیٹس فائن. لیکن جب تک پروف نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کی بات جو ہے ہوا کے اندر ہے. بالکل اسی طرح کہ جب تک پاکستان کے اندر قانون کا بول بالا نہیں ہوتا اور آپ کو انصاف نہیں ملتا، ہم لاکھ کہیں کہ جی پاکستان کے اندر بڑے محفوظ ہو، جی یہ ہو وہ ہو، ٹھیک ہے آپ نہیں مانیں گے، بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ کہاں پہ آ گیا جو میں نے آپ کو جو ابھی مثال دی ہے کہ ایک شخص جو کر رہا ہے کہ کتا اگر کاٹتا ہے تو اس کا جو صحیح واپسی پہ اٹیک جو ہے یا اس کا بدلہ جو ہے وہ اسی کو کاٹنا ہے. آپ انسان ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بڑی ایسی جماعت ہیں جو بڑا احترام کرنے والے اور بڑے جی امن پسند لوگ ہیں، اور آپ ہی کے بزرگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم گالیاں جو ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں کہ ہمیں گالیاں دی گئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو چاہیے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ جو آپ کے اوپر بندوق اٹھتی ہے یا ڈنڈا اٹھتا ہے یا کوئی بھی کچھ کرتا ہے، تو پھر آپ کو چاہیے آپ بھی ڈنڈا اٹھائیں، کریں، پھر آپ اس طرف آئیں. ہے آپ کے اندر ہمت؟ یہ جو چیزیں ہیں، میں اس مرزا فیملی سے یہ باتیں کر رہا ہوں، میں عام احمدی کو نہیں کہتا کہ تم اٹھ کے آ جاؤ. یہ میں مرزا غلام کہتا ہوں کہ آؤ پھر آ کے لیڈ کرو پاکستان کے اندر. کہو جی کہ اچھا جس طرح چاہے یہ نام نہاد سیاسی جو ہیں لیڈران جو ہیں وہ چاہے کسی چیز کے لیے وہ سامنے کم از کم کچھ ہیں، سامنے مطلب وہ نہیں، کہتے ہیں کہ ہاں سامنے ہم آتے کچھ ہیں جی، ہم فیس کرتے ہیں. مسرور جیسے ہیں، نواز شریف وغیرہ جو بھاگ جاتے ہیں. شیخ صاحب جو بھی ہوں، لیکن میں کسی قوم جو ان کے پولیٹیکل ساتھ پارٹی کی سلوک سائڈ کر نہیں. رہی ہے، ہاں قوم جو ان کے ایگزیکٹلی. ساتھ سلوک کر رہی ہے، قوم جو ان کو دیکھ رہی ہے، مطلب یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ کیا بنتے، ان کی کیا عزت ہے. سو آپ لوگوں کے اوپر دوہری یہ ذمہ داری آتی ہے کہ آپ ایک طرف یہ کہتے ہو کہ ہم مذہبی لوگ ہیں، ہمارے ذمے یہ ڈیوٹی دی گئی ہے، ہمارے پہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ ہم اس چیز کا آگے پہنچائیں، تو اور اس میں اپنی جان کی پرواہ نہ کریں. تو چاہیے تو یہ کہ آپ بجائے کسی بیچارے غریب آمدی کو مروانے کے، پھر آپ آ کے خود اپنا خون دیں، آپ مرو، اور لاؤ اپنی مرزا فیملی سامنے، میں دیکھتا ہوں کتنے آتے ہیں اور کون آتا ہے. یہ چیز کچھ تھوڑی سی. اور باقی جہاں تک احمدیوں کا ہے، میں آپ سے ایک عرض کروں، یہ مجھ پہ اکثر یہ الزام لگایا جاتا ہے جی یہ ایک شیخ جو ہے یہ احمدیوں کو اکساتے ہیں کہ جی آپ چھوڑ دو، آپ نکل جاؤ، آپ بات نہ مانو. میری بات سنیں، آپ نے اپنے نفع نقصان کے آپ خود مالک ہو، آپ نے اپنے انجام کو بھگتنا ہے. آپ کی جگہ میں نے نہیں اور میری جگہ آپ نے نہیں. آپ اگر سمجھتے ہو کہ ٹھیک ہے جی ہم دیں گے تو میری طرف سے دیتے جاؤ، لیکن میرا کام، میں اب آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ what is my position، یہ میں اپنے مسلمانوں کے لیے بھی اور آپ احمدیوں کے لیے بھی بتا رہا ہوں. نہ تو میں
کوئی عالم ہوں، نہ میرا کوئی ایسا دعویٰ ہے، نہ میں مفتی ہوں کہ میں کوئی فتویٰ دے سکوں، کوئی ایسی میری حیثیت نہیں ہے۔ میری حیثیت ٹریفک کے اس سائن کی طرح ہے جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آگے کھائی ہے یا آگے سڑک دائیں مڑتی ہے یا بائیں مڑتی ہے۔ میرا کام اس سپاہی کی طرح نہیں ہے جس نے اگر میں نے دائیں کہا ہے اور آپ بائیں مڑے تو آپ کو پکڑ کے یا آپ کا چلان کر کے آپ کو اس طرف روک لوں گا اور مجبور کروں گا نو، ناٹ دیٹ۔